وہ پیسے ہوں، وہ سونا ہو، چاندی ہو، تجارت کا سامان ہو، جس کی بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، فرمایا کہ یہ جو اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کے دو منہ ہوں گے، جو پھن اس کا ہوتا ہے نا یہ اوپر والے، یہ دو ہوں گے، پیچھے سے وہ ایک ہی ہوگا، لیکن آگے سے حضور نے فرمایا کہ وہ دو ہوں گے۔ پھر اس کے گلے کے اندر اس طرح اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو سانپ دو منہ ہوں گے نا، پھر وہ اس کی چباڑیاں اس کو کھولیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا، سانپ اپنے منہ سے کہیں گے کہ لے، میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کی تم زکوٰۃ دنیا کے اندر ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ سانپ اس سے کہے گا، دو سانپ ایسا اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ سانپ ایک مرتبہ ڈنگ مار لے تو 40 سال تک اس کا جو درد ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسا عذاب سانپ مسلط کیا جائے گا کہ اگر سانپ صرف ایک ڈنگ مار لے، حضور فرماتے ہیں کہ 40 سال تک اس کا درد اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو تڑپاتا رہے گا۔ فرمایا کہ جب 40 سال ختم ہوں گے وہ اگلا ڈنگ پھر مار دے گا، اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور مجھے یہاں پہ اچانک ہی میرے ذہن کے اندر بات 2-3 دن پہلے آئی تھی کہ کئی لوگ نا زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اب وہ کہتے ہیں جب ہم نے سونا خریدا تھا اس وقت وہ 50,000 روپے کا تھا، لیکن اب وہ سونا جو ہے وہ 2 لاکھ سے بھی اوپر اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ اب جب 50,000 کا ہے تو اب تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ ہے، تو 50,000 کے پیچھے 1250 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ اب 1250 دینا اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہے۔ اب 2 لاکھ کا جب ہو گیا ہے اب اس کی زکوٰۃ بنے گی 5,000 روپیہ۔ اب آگے جس کے پاس زیادہ سونا ہے، 5 تولے ہے، 10 تولے ہے، اب اس کی زکوٰۃ بن جاتی ہے کوئی 20-25,000 روپیہ۔ یہ اس بندے کے لیے دینا جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سیدنا اب دیکھیں ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ لوگ حالانکہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جدوں اسی لیا سی ادو 50,000 دا سی، ہن تے بھائی 2 لاکھ دا ہو گیا ہے، ادھر زکوٰۃ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، ادھر جب مال بڑھ رہا ہے وہاں پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب آج تو ان کی قیمت بڑی ہو گئی ہے، جس وقت لیا تھا 40-50 کا تھا آج 2 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، ادھر مال بڑھ رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے، ادھر زکوٰۃ کا مال دینا پڑ رہا ہے تو انسان کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر ان کے لیے آپ نے ان کے خلاف ایک فوج تیار کی، فوج تیار کر کے آپ نے آرڈر دے دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً دوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا کہ حضور کہ آپ نے حضور کی حدیث پاک سنی تو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا، لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا جب تک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لا الہ کے اوپر جمع نہیں ہو جاتا، جب تک کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا، میرا ہر بندے کے خلاف، غیر مسلم کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ ہے۔ تو اب آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، جب حضور کی جنگ ختم ہو گئی ان کے ساتھ تو آپ کیوں ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اس شخص کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے جو 2 فرضوں کے درمیان فرق کرے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ویسے زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اب کوئی ایک فرض تو ادا کرے لیکن دوسرا فرض ادا نہ کرے، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرا اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو نہ ادا کرنے والا فاسق گنہگار ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ زکوٰۃ کا انکاری کافر اسلام سے نکل جاتا ہے،
تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف میری تلوار جو ہے وہ کڑی رہے گی۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا اور میں نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق کے اوپر تھے۔ اعلان جنگ جو کرنا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔